الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون صدق اللہ العظیم۔ اس سے پیچھے آپ نے اس کو سماعت کیا تھا کہ جب ہدہد نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا اور اس کے تخت کے بارے میں آ کے عرض کیا تو آپ نے پھر ہدہد کو ایک خط لکھ کر اس کی طرف بھیجا تھا اور اسے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین، کہ مجھ پر بلندی نہ کرو، میرے پاس مسلمان ہو کر آ جاؤ۔ یہ آپ نے حکم صادر فرمایا ملکہ سبا کو۔ اب خط اس کے ہاں پہنچ چکا ہے۔ اب وہ کہہ رہی ہے قالت یا ایہا الملأ، اے سردارو، اے وزراء جو اس کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، اس کے مشیر تھے، ان سے وہ کہنے لگی افتونی فی امری، مجھے رائے دو نا اس معاملے میں کہ جو خط جو آیا ہے اس کے بارے میں مجھے آپ جو ہے وہ رائے دیں، میں آپ سے رائے پوچھوں، مشورہ دیں۔ ما کنت قاطعة امرا حتى تشهدون، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو جب تک میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی، جب تک کہ آپ کے ساتھ میں مشورہ کر لوں، آپ حاضر ہوں تو پھر میں کوئی فیصلہ کر دوں، کوئی قطعی فیصلہ آپ کے بغیر میں نہیں کرتی۔ یہ ایک میرا ایک طریقہ کار ہے۔ قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ اب انہوں نے کہا کہ نحن اولو قوة، ہم قوت والے ہیں، ہاں جی ہمارے پاس قوت ہے، ہر طرح کی جسمانی قوت بھی ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس اسلحہ وغیرہ بھی ہے، ہاں جی ساری چیزیں موجود ہیں جو جنگ کے لیے ہوتی ہیں، اور اولو بأس شدید، اور بڑی سخت لڑائی والے ہیں ہم، آپ نے ہمیں آزمایا ہے، ہم کو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ والامر الیک، اختیار تیرا ہے۔ اب اس نے یہ کہہ کے کہ ہم تیار ہیں، ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ جنگ کرنی ہے یا کوئی ہم نے اس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے۔ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، تو نظر کر کے کیا حکم دیتی ہے، تو بتا کہ تیرا کیا خیال ہے، اگر تو حکم دے گی لڑائی کا تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها وجعلوا اعزة اہلها اذلة وكذلك يفعلون۔ وہ کہنے لگی کہ بے شک ان الملوک، بادشاہ جب داخل ہو جاتے ہیں کسی بستی کے اندر، کسی شہر کے اندر، تو پھر کیا ہوتا ہے افسدوها، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جو طریقہ کار آ رہا ہے کہ جو غالب آ جاتا ہے بادشاہ، وہ دوسری کی بستی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو وہ ذلیل کر دیتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ کہ وہ ایک طریقہ کار ہے ان کا کہ جب وہ داخل ہوتے پہلے وہ عوام سے نہیں کی طرف توجہ نہیں کرتے، بلکہ اس کے جو مشیر ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتا ہے، اس کے وزراء ہوتے ہیں، ان کو وہ ذلیل کرتے ہیں، ان کی عزتوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور ایسے ہی یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔
وہ کہتی کہ میں اس طرح کرتی ہوں کہ میں ایک خط بھیج دیتی ہوں، مرسلتن، میں بھیجتی ہوں اس کی طرف ہدیہ تحائف بھیج دیتی ہوں، تو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا جو ہے نا وہ جو لے کے جائیں گے وہ کیا اس کی طرف سے کوئی بات لے کے آتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو اس نے اس کے بارے میں آتا ہے کہ بہت قیمتی تحائف جو ہیں وہ قاصدوں کو دیے، اپنے جو بھیجے، کافی سارے غلام، باندیاں، سونا اور سونے کی بھی کافی ساری اینٹیں تحفے کے طور پر اس نے بھیج دیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا پھر فیصلہ کرتا ہے۔ فلما جاء سلیمان قال اتمددوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ اور جب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے نا تو تفاسیر میں آتا ہے کہ اب ان کے پاس تو سونے کی اینٹیں تھی تھوڑی ساری، تو آپ نے حکم صادر فرمایا کہ کافی جگہ فرسان کے تقریباً اس علاقے میں اینٹوں کو جو ہے نا وہ جو ہے نا اس طرح اینٹیں لگا کے سونے کی ان کی جہاں سے انہوں نے گزرنا ہے ان کے سامنے لگاؤ، اور چاندی کی وہاں دیواریں کرو، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اس بادشاہ کو، جس کو وہ بادشاہ سمجھتے ہیں، اس کو مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جی، تو یہ اللہ کا نبی بھیجا ہوا ہے، یہ کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ آپ فرمانے لگے کہ جب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے، پہنچے، فرمایا کیا مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، یا تم مجھے مال کے لالچ دینا چاہتے ہو اور مال دینا چاہتے ہو؟ بادشاہوں کو یہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے وہ جنگ کرتے ہیں۔ اگر جنگ کے بغیر انہیں مال مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ ہاں جی، کہ بندے بھی نہ مریں، اسلحہ بھی جو ہے نا وہ استعمال نہ ہو، اپنا کچھ بھی خرچ نہ ہو اور انہیں کچھ مل جائے، تو مال و دولت کے لیے تو وہ مار دھاڑ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ مجھے میری طرف اس لیے مال لے کے آئے ہیں؟ آپ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو مجھے اللہ نے دیا ہے نا وہ بہتر ہے اس سے جو تم لے کے آئے ہو۔ جو تم لے کے آئے ہو نا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے اسے بہت بہتر مجھے عطا فرمایا ہے۔ ہاں جی، بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ یہ تو تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ یہ مال و دولت جو ہے نا یہ تمہاری ضرورت ہے، تم اس سے خوش ہوتے ہو، میری ذات کی طرف بات کرتے ہو تو مجھے تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے اتنا عطا کیا ہے کہ تمہاری سوچ بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ مال پر اترانا، فخر کرنا، اس کی یہ نا خواہش کرنا، یہ تمہارے لیے ہے۔ اللہ فرمانے لگے ہمارے لیے نہیں۔ ارجع الیہم، لے جاؤ اس کو، ارجع، پلٹ جاؤ اس کی طرف۔ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ فرمایا لیٹ جاؤ اس کو، تو ضرور ہم اس پر لشکر لائیں گے۔ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ، ہم لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ ہاں جی، لَا قِبَلَ لَهُمْ، کہ تمہیں اس کی طاقت نہیں ہے اس کا مقابلہ کرنے کی، اتنا بڑا لشکر لے کے آؤں گا کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھو گے، اس کے مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا، اور ہم اس کو نکال دیں گے ان کو اس شہر سے، اس بستی سے، أَذِلَّةً، ذلیل کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ پست ہوں گے، شکست کھا جائیں گے، اور ہم ذلیل و خوار کر کے انہیں نکال دیں گے وہاں سے۔ اب لے جائیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے درباریوں، اب اس نے آ گئی نا وہ، ہاں جی، اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ، انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ ہوتا تو تحائف رکھ لیتا، مال و دولت میں نے بھیجا تھا، ہاں جی، بہت سارے غلام بھیجے، باندیاں بھیجی ہیں، تو اس کو رکھ لیتا،
جب اس نے اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ بادشاہ نہیں ہے. بادشاہ ہوتا تو ہم اس کے ساتھ مقابلہ کرتے. وہ اللہ کا نبی ہے. اب وہ وہاں سے چلی ملاقات کے لیے. تو اس نے پہلے اس نے جو ہے نا وہ مشورہ پھر کیا نا. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے یا ایھا الملأ، درباریو، اپنے درباریوں سے آپ مخاطب ہیں. ایکم یاتینی بعرشہا، کہ کون ہے وہ تم میں سے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے کے آئے. یہ آپ معروف سنتے ہیں جی علماء سے اور واعظین سے. یہ آیہ کریمہ جو ہے نا اس سے یہ وہی آیت کہنے لگے کون ہے جو اس کا عرش، اس کا تخت جو ہے وہ میرے پاس لے کے آئے. وہ بہت بڑا تخت تھا. میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا جب اس کا تعارف ہو رہا تھا کہ وہ 80 جو ہے نا وہ ہاتھ یعنی 140 فٹ جو ہے وہ لمبا تھا. تو اسی طرح 40 جو ہے نا وہ ہاتھ جو ہے نا وہ چوڑا تھا اور 30 ہاتھ وہ بلند تھا. اتنا بڑا تھا. تو ظاہر ہے اسے باہر تو نہیں رکھا ہوا، وہ محل کے اندر ہوگا. ہاں جی اس کو تو آپ فرمائیں کون ہے جو میرے پاس. وہ آ رہی ہے اور قریب پہنچ گئی ہے. بعض نے لکھا کہ وہ صرف 3 میل کے فاصلے پر تھی. ہاں جی قریب پہنچ گئی ہے. کون ہے جو اس سے پہلے میرے پاس لے آئے اس کے آنے سے، قبل ان یاتونی مسلمین، کہ وہ میرے حضور متی ہو کر حاضر ہو. کون ہے؟ قال افریت من الجن. وہ جو جن تھا نا بہت بڑا جن، افریت کہتے ہیں بہت بڑے جن. اور اس یعنی وہ شیطانی جن جو ہوتے ہیں ہاں جی خبیث قسم کا جن اس کے. قال افریت من الجن، ایک بڑا خبیث جن بولا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں ضرور حاضر کر دوں گا آپ کی بارگاہ میں قبل اس کے کہ آپ حضور اجلاس برخاست کریں. یہ مشورے کے لیے جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، آپ کا یہ جو ہے مجلس ختم نہیں ہوگی کہ میں پہلے سے لے آؤں گا. یہ جو سب سے بڑا جن ہے یہ اس کی طاقت کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی اللہ اکبر. انی علیہ لقوی امین. تو یہ بے شک اس پر میں قوت والا ہوں، قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں. یعنی اس کے اندر جو ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں میں اس کو چراؤں گا نہیں بلکہ جیسے ہے ویسے ہی لے کے آؤں گا. ہاں جی اور میں اس پر قدرت رکھتا ہوں، قوی ہوں. قال الذی عنده علم من الکتاب. اس کے بعد اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کتاب کا علم تھا، انا اتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اس نے کہا کہ یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ میں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے لے کے آؤں گا، وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ آنکھ کو جسے پل مارنا کہتے ہیں، آنکھ پہ اوپرلے جو پپوٹا ہے اس کو اس طرح سے ہاں جی یوں کر کے آنکھ کرے تو آپ کے پاس ہوگا، میں لے آؤں گا. ہاں جی ابھی دیکھا یہ علم کی طاقت کتنی ہے اور جن کی طاقت کا سامنے آپ کو پتہ چل گیا. کہا اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. بعض عامل قسم کے لوگ جو ہیں نا وہ ساری عمر جنوں کو قابو کرنے میں گزار دیتے ہیں. ہاں ساری عمر اسی طرح گزر جاتی ہے کہ میرے پاس جن آ جائیں، ہاں جی میں ان سے کام لوں. اس کو اپنا پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر تو انسان بن جائے نا، تو تیرے پاس علم آ جائے اور تو تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، روحانیت کی طرف آ جائے، تو جنوں کی کیا ضرورت ہے. کاش کہ تو ساری زندگی اس وقت اس طرف گزارتا کہ کوئی اللہ والا مجھے مل جائے، جس کے پاس علم ہے کتاب کا وہ مجھے مل جائے، اس کی صحبت میں بیٹھتا تو اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بھی زیادہ فیض عطا فرماتا. ہاں جی یہ اللہ تعالیٰ یہ فضول لوگ ہوتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور اپنی بندگی کو اللہ کی طرف نہیں موڑتے. ایسے ایسے الفاظ پڑھتے ہیں جس سے
کوئی جو ہے نا کوئی جن مل جائے، ہاں جی، وہ انہیں کو غیب کی خبریں دے آ کے، ہاں جی، وہ اپنا کاروبار چمکائیں. وہ جن وغیرہ آتے ہیں، وہ اس کو بتاتے ہیں یہ وہاں سے آیا ہے، اس کا یہ حال ہے، اس کو یہ بیماری ہے، اور وہ اس طرح کہہ کے وہ ان کو قائل کر لیتا ہے، اور پیسے بٹورنے کے لیے یہ سلسلہ سارا جاری ہے. ہاں جی، یہ مقصود نہیں ہے اسلام کا، روحانیت کا یہ مقصود جن نہیں ہے. روحانیت کا مقصود یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو کتنا پاکیزہ کر لیتے ہیں، اس کی گندگی کو کس طرح آپ دور کر سکتے ہیں. یہ گندگی جو ہوتی ہے ظاہری، یہ کیسے دور ہوتی ہے؟ یا تو پانی بہہ جائے کثرت سے تب جا کے گندگی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، یا پھر سورج کی تیز روشنی جو ہے وہ مسلسل پڑے تو وہ اس کی وجہ سے اس کو جلا کے رکھ دیتی ہے، وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے. اسی طرح تمہارے دل کا بھی یہی حال ہے. یا تو یہ ہوگا کہ علم کی بارش ہو، معرفت کی بارش ہو تمہارے دل کے اندر، ذکر الہی کی بارش ہو، وہ آپ کے دل کو پاک کرے گی. یا پھر کوئی اللہ والا اس کی صحبت میں بیٹھیں تو اس کی نگاہ کرم سے آپ کا دل صاف ہو جائے. بس یہ دو ہی چیزیں ہیں، ہاں جی، جس کی وجہ سے آپ اپنے مقام کو پہنچ سکتے ہیں. فرمایا کہ میں اس سے پہلے لے آؤں گا کہ ایک پل آپ ماریں تو ادھر ہی ہوگا. ہاں جی، فلما رآہ مستقرا عنده، اور جب انہوں نے دیکھا نا آنکھ جھپکنے کے بعد تو وہ تخت ان کے پاس موجود تھا، تخت وہاں موجود تھا. اب یہ دیکھیں نا، یہ بڑے غور طلب بات ہے کہ اگر اتنے وہ 1500 کلومیٹر 1500 میل پر تھا، 1500 میل دور تھا وہ تخت جو آنکھ جھپکنے سے پہلے ادھر آیا ہے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں. اب مجھے بتائیں یہ جو 1500 میل سے تخت آ رہا ہے، مجھے بتائیں کہ وہ وہاں سے غیر حاضر بھی نہیں ہوئے، آپ پلکنے میں کدھر جاتا ہے؟ اب عاصم بن برقیہ جو ہے، جو آپ کے وزیر بھی ہیں، آپ کے صحابی بھی ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے مشیر بھی ہیں، جن کو اللہ نے علم کتاب کا علم دیا ہے، ہاں جی، وہ وہاں سے غائب بھی نہیں ہوئے. ہاں جی، اگر وہ پھر لے کے کون آیا ہے؟ ادھر سے وہ غائب نہیں ہے، اگر غائب نہیں ہے تو ادھر کون تھا؟ اگر وہ ادھر گئے تو یہ کون تھا؟ یہ کون تھا؟ یہ ساری یہ مطلب ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قوتیں عطا فرما دیتا ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی قوتیں ہیں، اس میں اختلاف والی بات کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی قوتیں ہیں، اور اللہ کنہیں دیتا ہے؟ جن کے پاس علم ہوتا ہے، جن کے پاس، یہ قرآن نے بتا دیا کہ علم تھا اس کے پاس، اور وہ جن تھا، طاقتور مخلوق ضرور تھی لیکن علم اس کے پاس نہیں تھا. ہاں جی، اس کے پاس علم تھا، اللہ نے علم کو فضیلت عطا فرمائی ہے. ہاں جی، قال هذا من فضل ربی، اللہ اکبر. آپ فرمانے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. دیکھا، یہ ہر جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے اللہ کا فضل، اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے. یہ شکر کی ایک علامت ہے نا، ایک جملہ ہے شکر کے لیے. میرا کچھ نہیں ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی ااشکر ام اکفر، اللہ آزماتا ہے. ہم سمجھتے ہیں جب مصیبتیں آتی ہیں پھر یہ اللہ آزما رہا ہے ہمارے پاس، ہم آزمائش میں آ گئے ہیں. بیمار ہو گئے آزمائش میں آ گئے ہیں، کاروبار میں گھاٹا آ گیا آزمائش میں آ گئے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، یہ جو تکالیف کی آزمائش ہوتی ہے یہ چھوٹی آزمائش ہے، یہ چھوٹی آزمائش ہے. اللہ نعمتیں دیتا ہے، پھر دیکھتا ہے کون شکر کرتا ہے، کون میرا شکر کرتا ہے. اگر بندہ شکر نہ کرے، اس پر اترائے، کفر کرے، کفران نعمت کرے، ہاں جی، اس کی ناشکری کرے، تو یہ اس سے بڑی آزمائش ہے. اللہ جو نعمتیں دے کے بھی آزمائش کرتا ہے، اور یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. تو اللہ سے جتنا ملے اتنا زیادہ شکر ادا کرو. یہ قرآن کا پیغام ہے. آپ فرمانے مجھے آزمایا گیا ہے، یہ جو سب کچھ تخت پہلے آ گیا ہے، وہ مسلمان ہو کے آ گئی ہے،
ہاں جی تخت اس کے سامنے آ گیا، لیا بلونی، مجھے آزمائے، تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا اس کی ناشکری کرتا ہوں۔ یہ اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا جو ہے تخت، ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے اور اس کے آنے سے پہلے وہاں موجود ہو جانا ہے، یہ کیا ہے کہ میں اس کا شکر کروں گا یا کفر کروں گا۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرے نا وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اس کا فائدہ شکر کرنے والے کو ہوتا ہے، اللہ کو کیا فائدہ ہے بتائیں نا جی۔ آپ کو اگر نعمتیں دی ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کی کوئی ربوبیت میں فرق آنا ہے؟ ہاں جی، اس کی ربوبیت کو بڑھ جائے گی، اس کی الوہیت میں کمی آئے گی؟ کچھ بھی نہیں آئے گی۔ تو وہ تو بڑی شانوں والا ہے۔ ہاں جی، بندہ جتنا شکر کرتا ہے اس کا فائدہ اسے ہی ہوتا ہے۔ ہاں جی، اللہ اور عطا فرماتا ہے، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور جو کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، فَإِنَّ رَبِّي غنی، میرا رب تو غنی ہے، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، اگر آپ کفران کریں گے، ناشکری کریں گے تو اس کی اللہ کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کریم، غنی بھی ہے اور کریم بھی ہے، سب خوبیوں کا مالک ہے، سب خوبیوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔